السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ذوالکفل بائی نور بانو کی یہ 5th ایپیسوڈ کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ کالونی کی کشادہ گلی میں موجود اس گھر سے آج ایک عرصے بعد خوشی کی کلکاریاں سنائی دے رہی تھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی زرمینہ کو بنش سکندر نے کال کر کے ذوالکفل کے مان جانے کی خوشخبری دی تھی، اور یہ سننے کے بعد تو زرمینہ کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ اتنے سال زندگی کی تلخیاں سہنے کے بعد بالآخر آج انہیں خوشیوں کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو ہی گیا تھا۔ انہوں نے یہ خوشخبری سب سے پہلے اپنی بہن سارا بے کو کال کر کے سنائی تھی۔ سارا باجی، آپ ٹھیک کہتی تھیں کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ میں جان کے لیے بہت خوش ہوں زرمینہ، وہ بہت شان سے لہجے میں بولی۔ ان کے انداز میں رتی بھر بھی پرجوشی نہیں تھی، شاید اس لیے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے جذبات سے واقف تھیں۔ جان عرفات کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا، اور یہ خبر سننے کے بعد وہ کیسا رد عمل دینے والا تھا انہیں اس بات کا بھی پورا اندازہ تھا۔ ان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا ہوا، آپ خوش نہیں ہوئیں؟ زرمینہ ان کا بجھا بجھا سا انداز فوراً بھانپ گئی تھی۔ زرمینہ، میرے عرفات میں کس چیز کی کمی تھی؟ تم جانتی ہو عرفات جان کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے، اس کے بعد بھی تم نے اپنوں پر اپنے اس ظالم شوہر کے بھانجے کو اہمیت دی، ایسا کیوں کیا تم نے؟ وہ نہ چاہ کر بھی شکوہ کر بیٹھیں۔ جانان انہیں بہت پیاری تھی، لیکن اولاد کی خوشی کے آگے پیارے کہاں نظر آتے ہیں؟ لمحے بھر کی خاموشی زرمینہ کو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ جواب دو زرمینہ، کیا عرفات اس قابل نہیں تھا کہ تمہاری بیٹی کی زندگی میں شامل ہو سکے؟ انہوں نے یاسیت سے استفسار کیا۔ ایسا نہیں ہے سارا باجی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ مجھے عرفات جانان جتنا ہی عزیز ہے، مگر دونوں کے درمیان عمر کا کافی فرق ہے، اور پھر پلیز، آج کل کے زمانے میں لڑکی کی عمر لڑکے سے بڑی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ آپ جانان کو اچھے سے جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے اسے عرفات کے بارے میں کبھی سوچنے کا نہیں کہا، لیکن اتنا تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ عرفات اور جانان کی پرسنالٹیز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہم زبردستی ان کی شادی کروا بھی دیتے تو وہ کبھی ایک دوسرے کی خامیوں کو قبول کر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی نہیں گزار پاتے، اور میں وہ غلطی کبھی نہیں دہراؤں گی جو ابو جان نے کی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو زرمینہ؟ سارا کو ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ ابو نے ہمارے لیے جس شخص کا انتخاب کیا وہ غلط تھا، ہماری مرضی کو نظر انداز کر کے ہماری شادیاں اپنی مرضی سے کروا کر انہوں نے غلطی ہی تو کی تھی۔ کیا آپ سب کچھ بھول گئی ہیں باجی؟ زرمینہ جذبات میں آ کر بول گئیں، اور یہ سنتے ہی دوسری جانب سناٹا چھا گیا، مکمل سناٹا، جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ جواباً زرمینہ کے منہ پر بھی قفل لگ گیا تھا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے اور دوسری جانب سے کال منقطع کر دی گئی۔ زرمینہ کئی ثانیہ تک موبائل تھامے کھڑی رہیں، اور جب پلٹیں تو جانان دروازے پہ کھڑی تھی۔ وہ ان کی تمام گفتگو سن چکی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی شادی کی بات سن کر سب سے پہلا اعتراض سارا بے کی جانب سے اٹھنا تھا۔ ذوالکفل سے شادی بھی میں آپ ہی کے کہنے پر کر رہی ہوں امی، پھر آپ میں اور نانوں میں کیا فرق ہوا؟ اس نے گہری سانس لے کر فریج سے ٹھنڈی پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں ڈالنے لگی۔ فرق یہ ہے کہ ابو کا انتخاب غلط تھا، لیکن میرا انتخاب بالکل صحیح ثابت ہوگا، وہ بہت اعتماد سے بولیں۔ پانی پیتے پیتے جانان نے بے حد حیرت سے زرمینہ کو دیکھا تھا۔ آپ کو اتنا یقین ہے اپنی نند کے بیٹے پر؟ آخر وہ ہے تو اجلال خان کا بھانجا۔ اس نے طنزیہ مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ تم اپنے ابو کا نام تمیز سے نہیں لے سکتی؟ انہوں نے جان کو خفگی سے ڈانٹا۔ باپ نہیں تھا وہ میرا، جواباً مزید خفگی سے کہتی وہ اپنا بیگ اٹھا کر کمرے میں جانے لگی، جب زرمینہ نے جانان کو پیچھے سے آہستگی سے پکارا۔ جان؟ اس نے پلٹ کر مستفسرانہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ذوالکفل عام مردوں جیسا ہوتا تو میں کبھی اس رشتے کے لیے حامی نہیں بھرتی۔ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ زخموں کو بھرنا جانتا ہے، اسے مان رکھنا آتا ہے، اسے دل جوڑنے کا ہنر معلوم ہے۔ تم دیکھنا میرا انتخاب صحیح ثابت ہوگا۔ وہ کہہ کر خاموشی سے کمرے میں چلی گئیں۔ جانان ماتھے پہ بل لیے آنکھ سے کوڑے چپ چاپ ان کی پشت گھورتی رہی۔ امی کچھ زیادہ ایموشنل نہیں ہو گئی اپنی نند کے بیٹے کو لے کر؟ منہ سڑا کر خود سے استفسار کرتی ہوئے وہ کمرے میں گھس گئی۔ غصے سے موبائل بستر پہ اچھالتے ہوئے سارا بیگ جلدی جلدی بالوں سے پن نوچ نوچ کر اتارنے لگی۔ وہ اپنے بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کرتے ہوئے انہوں نے سرخ آنکھوں سے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں خود کو بغور دیکھا۔ زرمینہ کی ایک بات نے انہیں برسوں پہلے ماضی کے گہرے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ کیا کچھ جھٹکے سے یاد آ گیا تھا؟ ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے، آنکھوں میں نمکین پانی سا تیرنے لگا۔ سارا نے لب بھینچتے ہوئے زور سے آنکھیں میچیں۔ تم اندر آ سکتی ہو ریم، بلند آواز کہتی انہوں نے رخ دروازے کی جانب موڑا تو ریم فٹافٹ گلا کھنکارتی دروازے کی اوٹ سے باہر آ گئی۔ ممی میں تو بس ایسے ہی، ریم تذبذب کا شکار ہوئی۔
اس طرح میری جاسوسی کر کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. بہتر ہے یہ سیاست کا ڈرامہ چھوڑ کر اپنی رائٹنگ پہ دھیان دو، ورنہ نہ ادھر کی رہو گی نہ ادھر کی، سمجھی؟ آپ میری فکر مت کریں، مجھے میری راہ اچھے سے پتہ ہے. فکر کرنی ہے تو اپنے لاڈلے کی کریں. تڑخ کر جواب دیا. دنیا دیکھی ہے میں نے، تم جیسے بہت سوں کو میں نے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا. تمہارا لحاظ کرتی ہوں کیونکہ تم میرا خون ہو، بیٹی ہو میری، لیکن اس بات کا ناجائز فائدہ مت اٹھانا. وہ چند قدم ریم کے نزدیک آئیں. ان کے چہرے پر بے ترتیب لٹیں جھول رہی تھیں، آنکھوں میں عجیب سا جنون تھا. ریم کے لب خشک ہو گئے. سارا بے گم ہے، میرا دماغ خراب ہوا نا تو قیامت آ جائے گی ریم، یاد رکھنا. اور اگر تم نے میرے خاندان کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی تو اپنے مقابل سب سے پہلے تم مجھے کھڑا پاؤ گی. اس نے واقعی سارا بے کی برداشت کو للکارا تھا، ورنہ آج سے پہلے ریم نے انہیں اتنے تیش اور غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ ہر مسئلے کو آرام اور تحمل سے ہینڈل کرنے والی عورت تھیں. اتنی جلدی انہیں غصہ نہیں آتا تھا. اس نے جواب دینے کے بجائے خاموش رہنے پر اکتفا کیا. غضب ڈھاتی نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم میں گھس گئیں. کمرے میں زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز گونجی اور ریم نے منہ کھول کر سانس لیا تھا. اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا. تپتی دھوپ نرم پڑنے لگی اور شام کی ٹھنڈی ہواؤں نے کراچی کے تپتے وجود کو اپنی آغوش میں لے لیا. ایسے میں ذوالکفل خاموشی سے اسٹیشن کی پہلی منزل پہ واقع اپنے کمرے میں بیٹھا تھا. دماغ میں سوچوں کا میلہ سا لگا تھا. ایک ایسی کشمکش تھی، دل کچھ کہہ رہا تھا اور دماغ تو کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا. کاش بابا آپ زندہ ہوتے، مجھے آپ کی ضرورت ہے. یاسیت سے گہری سانس پھیپھڑوں میں اتارتے ہوئے اس نے خود کلامی کی. عین اسی وقت ڈی آئی جی سرمد کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے. سکندر نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو موجود ہوں. مسکرا کر اپنی ٹوپی ٹیبل پہ رکھی. ذوالکفل نے ویران نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا، پھر فوراً اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر سلیوٹ مارا. کتنی دفعہ کہا ہے تم سے، اکیلے میں یہ فارمیلٹی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آخر میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں. وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے تو وہ جواباً بولا. آن ڈیوٹی فرق نہیں پڑتا کہ مقابل کون ہے ڈی آئی جی صاحب، مجھے اپنے فرض میں خیانت پسند نہیں. انداز مدبانہ تھا. وہ شائستگی سے مسکرائے. تم بالکل سکندر جیسے ہو ذوالکفل، وہ بھی اپنی باتوں سے مجھے لاجواب کر دیا کرتا تھا. سچ پوچھو تو تمہیں جب جب دیکھتا ہوں سکندر کی یاد آ جاتی ہے. وہ بھی تمہاری طرح ایماندار اور نڈر آفیسر تھا. اس نے بھی کبھی اپنے فرض میں خیانت نہیں کی. وہ تفاخر سے بتا رہے تھے. بابا ایماندار تھے تبھی لوگوں کو کھٹکتے تھے، اس لیے شاید ان کے دشمنوں نے انہیں اپنے راستے سے ہٹا دیا. ذوالکفل نے کھوئے کھوئے سے انداز میں کہا. سرمد صاحب نے چونک کر سامنے دیکھا. وہ بہت دکھی دکھائی دے رہا تھا. اس لیے کہتا ہوں اپنی چال میں تھوڑی لچک لے کر آؤ. سکندر کے بعد تم ہی بھابھی کا سہارا ہو. تمہیں کچھ ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا، کبھی سوچا ہے؟ وہ متفکر انداز میں ذوالکفل کو سمجھانے لگے. کسی انسان کی کیا اوقات کہ وہ کسی دوسرے انسان کا سہارا بن سکے. یہ تو اللہ کا کرم ہے جو وسیلے پیدا کرتا ہے. آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے کچھ ہو بھی گیا تو امی کے لیے اللہ کا سہارا کافی ہے. وہ سکندر خان کی بیوی ہیں، کوئی عام عورت نہیں. اس کے لفظوں میں سرمد صاحب کو طنز کا عنصر محسوس ہوا تھا. ذوالکفل کی نگاہوں میں کچھ عجیب سا تاثر ابھرا. انہوں نے فوراً پہلو بدلا. تم ٹھیک کہہ رہے ہو. آہستگی سے گلا کھنکارا. ویسے میں پوچھ سکتا ہوں کہ آج کل تمہارا دھیان کدھر ہے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ آج کل تم بہت خاموش رہنے لگے ہو، چپ چاپ آتے ہو، چپ چاپ چلے جاتے ہو، نہ کسی سے بات چیت نہ سلام دعا، اور داور کے کیس پر بھی کچھ خاص دلچسپی نہیں لے رہے. ڈی ایس پی صاحب سب خیریت تو ہے نا؟ خاموشی محسوس کرتے ہوئے انہوں نے خود انویسٹیگیشن شروع کر دی. ذوالکفل کچھ لمحے خاموشی سے اپنی کھلی ہتھیلیوں کو گھورنے کے بعد یاسیت سے بولا. امی میری شادی کرنا چاہتی ہیں اپنی بھابھی کی بیٹی سے. یہ سنتے ہی سرمد صاحب کا کہکا بلند ہوا اور وہ ہنستے چلے گئے. وہ اس سے کسی اور وجہ کی توقع کر رہے تھے. ذوالکفل کا صدمے سے منہ کھل گیا تھا. آپ ہنس رہے ہیں؟ ارے برخوردار، اس میں سوگ منانے والی کیا بات ہے؟ کوئی بھی سنے گا تو ہنسے گا. انہوں نے بمشکل ہنسی پہ ہاتھ روکتے ہوئے کہا. میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے، بس بچپن میں دیکھا تھا. عجیب کھڑوس سی ہوا کرتی تھی، نہ کسی کے ساتھ کھیلتی تھی نہ بات کرتی تھی، بس منہ بنا کر ایک کونے میں بیٹھی رہتی تھی. اس نے چڑھتے ہوئے سر کھجایا. وہ جس انداز سے اس کے بارے میں بیان کر رہا تھا وہ قابل غور تھا. ڈی آئی جی سرمد اسے دلچسپی سے دیکھنے لگے. تمہیں شادی سے مسئلہ ہے یا تم نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا، اس بات سے مسئلہ ہے؟ ان کے استفسار پہ ذوالکفل نے بیزاری سے انہیں دیکھا. مسئلہ مجھے پہلی بات سے ہے، جبکہ اسے دیکھنے کا مجھے کوئی اشتیاق نہیں. جواب کڑوا اور دو ٹوک تھا. ڈی آئی جی سرمد پھر مسکرانے لگے. اس بار ان کی مسکراہٹ معنی خیز تھی. ذوالکفل نے چہرہ جھکا لیا. کئی سالوں پہلے ایسے ہی کسی اسٹیشن کے کمرے میں سکندر اور میں آمنے سامنے بیٹھے تھے، اور وہ مجھ سے وہی گلہ کر رہا تھا جو تم کر رہے ہو. سرمد صاحب نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بتایا تو وہ چونکا. لیکن امی اور بابا کی تو لو میرج تھی نا؟
ہاں لیکن تمہارے ابو کی لو میرج تھی، بھابھی اس کے جذبوں سے بے خبر تھیں، سکندر انہیں پسند کرتا ہے، اس بات کا تمہارے ددحال میں کسی کو علم نہیں تھا۔ جب تمہارے دادا ابو نے سکندر کا رشتہ تمہاری امی سے طے کیا تو اس نے بہت بوال مچایا، اس بات سے بے خبر کہ اس کا رشتہ جس لڑکی سے طے پایا ہے وہ کوئی اور نہیں، تمہاری ہی امی ہے، جن کی محبت میں وہ پہلے سے گرفتار تھا۔ ذوالکفل کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ واٹ، سیریسلی؟ جی ہاں، وہ آخری وقت تک تمہارے دادا سے منتیں کرتا رہا، انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ فی الحال یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر تمہارے دادا ٹھہرے سخت کرنل، انہوں نے سکندر کی ایک بات نہیں سنی۔ بیچارہ گھنٹوں میرے پاس منہ لٹکائے بیٹھا رہتا تھا اور اپنی شادی کے دکھڑے روتا رہتا تھا۔ بابا نے کبھی مجھ سے اس کہانی کا ذکر نہیں کیا، وہ ہمیشہ یہی بولتے تھے کہ ان کی امی سے لو میرج ہوئی تھی۔ زندگی بھی ایسے معجزے کرتی ہے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب اس نے منگنی کے وقت دلہن کی جگہ تمہاری ماں کو بیٹھا دیکھا تھا تو کیا کیا تھا؟ وہ ٹیبل پہ باہیں پھیلائے آگے آئے۔ کیا کیا تھا؟ ذوالکفل بھی تجسس سے تھوڑا آگے کو ہوا۔ منگنی کی بجائے سیدھا نکاح پڑھوا ڈالا تھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے سرمد صاحب کے نفی میں ہلتے سر کو دیکھ رہا تھا۔ خدا گواہ میری کہانی کا لفظ لفظ حقیقت ہے، یقین نہ آئے تو اپنی ماں سے پوچھ لینا۔ وہ ہنوز میں نے خیزی سے مسکرا رہے تھے۔ کاش میرے ساتھ بھی ایسا ہی معجزہ ہو جائے جو بابا کے ساتھ ہوا، وہ زہریلا بڑبڑایا۔ سرمد صاحب جو کرسی سے اٹھ رہے تھے ٹھٹک کے رک گئے۔ ذوالکفل نے زبان دانتوں تلے دبائی، ان کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ ٹوپی سر پہ رکھتے ہوئے وہ سراپے سوال بن چکے تھے۔ جواباً ذوالکفل بس یاسیت سے مسکرایا تھا۔ وہ اپنا نچلا لب کاٹ رہا تھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، سر بالکل آہستگی سے نفی میں ہل رہا تھا۔ سرمد صاحب نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، وہ اس وقت بہت الجھا ہوا سا دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے مزید کوئی سوال کرنے کی بجائے آگے کو جھک کر اس کے سر پہ دست شفقت رکھا اور بنا کچھ کہے باہر کی سمت مڑ گئے، کیونکہ کوئی بھی الفاظ اس کے درد کی دوا نہیں بن سکتے تھے۔ وہ دونوں کیفے کے پرسکون گوشے میں لمبی سی کھڑکی کے ساتھ موجود ٹیبل پہ براجمان تھے۔ پس منظر میں دھیمی آواز میں موسیقی چل رہی تھی۔ ریم کھڑکی سے باہر سروس روڈ پر بیٹھے کالے رنگ کے کتے کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ جب ویٹر کافی کے 2 مگ ٹیبل پہ رکھ کر چلا گیا، ریم نے گردن موڑ کر سامنے دیکھا۔ جنید بے حد دلچسپی اور توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو جنید، وہ چند لمحے کے وقفے کے بعد بولی۔ شکریہ تو مجھے تمہارا کرنا چاہیے، عرفات کے انٹرویو نے میرے چینل کو بھرپور TRP دی ہے، وہ میں نے خیزی سے مسکرایا۔ اس کا مطلب بہت جلد تم اپنی پروموشن کی خوشی میں مجھے ڈنر ٹریٹ بھی دینے والے ہو؟ جنید نے حیرت سے شانے اچکائے۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ریم بیگ مجھ جیسے ایک معمولی سے نیوز اینکر کے ساتھ ڈنر پہ جانا چاہتی ہیں۔ ریم نے کافی کا کپ نیچے رکھتے ہوئے جنید کو بڑے الگ انداز میں دیکھا، پھر آہستگی سے مسکرائی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ مجھے تو یہی سنائی دیا۔ زیادہ سنائی نہیں دینے لگ گئے تمہیں؟ جنید دونوں باہیں ٹیبل پہ رکھتا نزدیک آیا۔ بس ایک تم ہی ہو جسے کچھ سنائی نہیں دیتا، ریم ہنس پڑی۔ بعض اوقات سماعتیں بند کرنی پڑتی ہیں، دل پہ بند باندھنے پڑتے ہیں۔ کچھ تھا ریم بے کی آواز میں۔ جنید نے بڑی فرصت سے اس کے چہرے پہ گزرتے ہر رنگ کو دیکھا تھا۔ وہ جواب میں کچھ کہنے لگا تھا کہ جنید کی پاکٹ میں رکھا موبائل بج اٹھا۔ وہ بدمزہ ہوا تھا، اسکرین پہ نظر ڈالتے ہوئے کہا، تم بیٹھو میں 1 منٹ میں آیا۔ یس کا بٹن دباتے ہوئے وہ خاموشی کی تلاش میں کیفے سے باہر چلا گیا تھا۔ ریم نے اس بات میں سر ہلایا اور کپ کے ہینڈل پر خاموشی سے انگلیاں پھیرنے لگی۔ کیفے میں ہلکی پھلکی سی گہما گہمی تھی، پس منظر میں بجتی دھیمے سر والی موسیقی اور کافی کی بھینی بھینی خوشبو نے اس کی طبیعت خوشگوار کر دی تھی۔ جنید کو گئے 2-3 منٹ بھی مکمل نہیں ہوئے تھے جب کوئی تیز رفتاری سے اس کی سوچوں کو جھنجھوڑتا اس پہ بری طرح سے جھپٹا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر سامنے دیکھا، وہ عرفات تھا، لمبی گہری سانسیں لیتا، غصے سے لال پیلا۔ اس نے ریم کو اس کے لمبے کوٹ کی گریبان سے شیر کی طرح دبوچا تھا۔ تو یہ سب تم نے کیا تھا؟ وہ غصے سے غرایا۔ کیفے میں موجود لوگ حیرت سے اپنی گردنیں موڑ موڑ کر ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا عرفات، چھوڑو مجھے۔ ریم نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی مگر وہ اس پہ بے رحمی سے جھکا ہوا تھا۔ تم نے اپنے دوست سے کہہ کر مجھے اس کے ٹاک شو میں بلوایا تاکہ تم میرے جذباتی پن کا فائدہ اٹھا کر مجھے ڈیڈ کی نظروں میں گرا سکو۔ کیفے میں ایک ہنگامہ سمجھ گیا تھا۔ جنید دوڑتا ہوا آیا، اس کے پیچھے گارڈز بھی تھے۔ اس نے عرفات کو گدی سے دبوچ کر پیچھے کی جانب دھکیلا تھا۔ اس کی پکڑ اتنی جارحانہ تھی کہ ریم کا سانس گھٹ گیا تھا۔ آکسیجن کی کمی سے آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ آج تم نے اپنی حرکت سے ثابت کر دیا کہ تم ایک لوزر ہو عرفات، لوزر۔ وہ سانپ کی طرح پھنکاری۔ کیفے میں سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ شٹ اپ بچ، یو پلیڈ اے ڈرٹی گیم۔ وہ بے پھر کر آگے آیا مگر گارڈز نے اسے پکڑ لیا۔ جنید نے احتیاطاً ریم کو اپنی اوٹ میں چھپایا۔ وہ دونوں کے درمیان ڈھال کی طرح کھڑا تھا۔
پیچھے ہٹ جاؤ عرفات، ورنہ مجھے مجبوراً پولیس کو کال کرنی پڑے گی۔ جنید کے لہجے میں سخت تنبیہ تھی۔ عرفات نے ایک لمحے کو رک کر اس کی شکل دیکھی، پھر نظروں کا رخ پیچھے کھڑی ریم کی جانب موڑا۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھتے ہی وہ لمحوں میں پورا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ وہ ریم سے اور توقع بھی کیا کر سکتا تھا؟ عرفات کے چہرے پر زہریلی سے مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ بھی تمہیں ٹھیک ویسی دھتکار کر جائے گا جیسے پہلے کے دو گئے تھے۔ اس کا اشارہ سلمان اور داور پر تھا۔ جنید نے ایک نظر ریم کے چہرے پہ ڈالی۔ اس کا تیزی سے سانس لیتا وجود ساکن ہوا۔ احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بالکل ویسے جیسے جنان تمہیں دھتکارنے والی ہے۔ گہری رات کا اندھیرا اپنی آنکھوں میں سمیٹے وہ جنید کے پیچھے سے نکل کر اس کے مقابل آئی اور قہر ڈھاتی آنکھیں اس کی نفرت سے بھری آنکھوں میں گاڑ دیں۔ عرفات کی آنکھوں میں استفسار ابھرا، جسے دیکھ کر ریم کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں پتا۔ مصنوعی افسوس چھاڑا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ صاف صاف کہو جو کہنا چاہتی ہو۔ عرفات کو 1% بھی اندازہ نہ تھا کہ ریم کے اگلے الفاظ اس کے دل پر کون سی قیامت برپا کریں گے۔ جنان اپنی پھپھو کے بیٹے سے شادی کرے گا۔ عرفات کیا تمہیں نہیں پتا؟ جبڑے سختی سے بھینچ کر کہتے ہوئے ریم نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی تھی۔ عرفات لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ کیا؟ لبوں پر بے آواز جنبش ہوئی۔ اس کے کان ایک دم سن ہو گئے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ اس کی پھپھو کا بیٹا کون ہے؟ ریم بے رحمی سے مسکرائی۔ ذوالکفل سکندر خان۔ ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ ایک ایک لفظ سرد تھا، سخت تھا۔ عرفات بے یقینی کی عملی تصویر بنا کھڑا تھا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ گردش ایام رک سی گئی تھی۔ اس کا جسم منجمد ہوا تھا۔ تم مجھے ٹھکرائے جانے کا مذاق اڑاتے تھے نا؟ اب تم پوری زندگی اپنی ادھوری محبت کا ماتم مناؤ گے عرفات۔ اور وہاں کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ بے دہانی میں کہے الفاظ قبول ہو چکے تھے۔ عرفات کو چوٹ لگی اور بہت زور سے لگی۔ چپ، گنگ اور مجروح، مگر مقابل باز نہ آیا۔ وہ گرم لوہے سے اس کے دل پہ چوٹ کرتی رہی۔ تمہیں دھتکار کر اس نے تمہاری سالوں کی محبت پہ ریجیکشن کی مہر ثبت کر دیا عرفات بیگ۔ وہ زہر اگل رہی تھی اور عرفات کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ سینے میں دھڑکتا دل اور اس کی دھڑکنیں لمحہ بلمحہ سست ہو رہی تھیں۔ چند سانسیں اور گزریں، چند سانسیں، اور پھر وہ بے یقینی سے بولا، تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ اس کے الفاظ ڈگمگائے تھے۔ اس نے گارڈ سے اپنا بازو چھڑا کر ریم کے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں صدمہ تھا، تکلیف تھی، سب کچھ لٹ جانے کی اذیت تھی، اور اتنا سب کچھ جو ریم نے آج سے پہلے کبھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ بولو یہ جھوٹ ہے، وہ حلق پھاڑ کر چلایا۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ غصے اور نفرت میں وہ پہلے ہی تمام حدیں توڑ چکی تھی۔ کچھ تھا عرفات بیگ کے لہجے میں جس نے ریم کو پریشان کیا تھا۔ پلیز پلیز کچھ کہو ریم۔ اس کی آواز دبنے لگی۔ تم جھوٹ بول رہی تھی نا؟ اسے ابھی یقین تھا کہ ریم نے اس سے جھوٹ بولا ہے، مگر یہ جھوٹ بھی اتنا تکلیف دہ ہوگا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ بولتی کیوں نہیں؟ غصہ بے بسی میں ڈھل رہا تھا، صبر جواب دے رہا تھا، لیکن مجال ہے جو مقابل کو رحم آیا ہو وہ بھی اختیار ہوا۔ اچھا میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتا ہوں، میں لوزر ہوں، میں مانتا ہوں۔ اب بتاؤ تم جھوٹ بول رہی تھی نا؟ عرفات کام ڈاؤن۔ وہ خالی نگاہوں میں من بھر حیرت سمیٹے اسے دیکھتا رہا۔ ریم کی آنکھوں میں ابھرتا گلٹ اس کی روح دبوچ رہا تھا۔ کیفے میں لوگ ہنوز کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ جنید بھی آنکھوں میں الجھن سمیٹے دونوں کو دیکھ رہا تھا، اور پھر عرفات نے اس کے بازوؤں کو آہستگی سے چھوڑ دیا۔ شاید اسے ریم کے جھوٹ پر یقین آ گیا تھا۔ اس کا منظر دھندلا گیا۔ مطلب یہ جھوٹ نہیں، حقیقت ہے۔ عرفات صدمے کی کیفیت میں سر نفی میں ہلاتا پیچھے ہٹنے لگا۔ زمین پر قدم رکھنا دشوار لگ رہا تھا۔ دل پہ پہاڑ جتنا وزن محسوس ہو رہا تھا۔ وہ واپس پلٹ گیا۔ عرفات رکو! وہ پیچھے سے چلائی تھی مگر وہ جا چکا تھا۔ ریم تم ٹھیک ہو؟ جنید نے آہستگی سے اسے کندھے سے ہلایا۔ اس نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ عرفات کا دل، اس کے لب کپ کپائے۔ اسے وقت تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے تسلی دینی چاہی مگر ریم سن نہیں رہی تھی۔ مجھے عرفات کو وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ کیوں اس کے لیے بے چین ہو رہی تھی؟ شاید وہ دل ٹوٹنے کی اذیت سے واقف تھی۔ وہ عرفات کی تکلیف کو محسوس کر رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر وہ اس کے لیے بہت برا محسوس کر رہی تھی۔ ریم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ پل میں اپنا غصہ فراموش کرتی اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ اس نے بے چینی سے کیفے کے سروس روڈ پر دائیں بائیں طائرانہ نظر ڈالی، مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے نظر مخالف سڑک پر ڈالی۔ سڑک پر پیدل چلنے والوں کا کافی ہجوم تھا، اور اس ہجوم میں اسے وہ نظر آ گیا۔ عرفات سر جھکائے جلدی جلدی چلتا جا رہا تھا۔ ریم بلا توقف کے سڑک کراس کرتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اونچی ہیل کی وجہ سے اسے تیز چلنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ عرفات روکو! ریم نے اسے پکارا مگر ارد گرد کے شور میں اس کی آواز دب گئی تھی۔
عرفات چلتے چلتے دائیں جانب ایک اندھیر سی گلی میں مڑ گیا۔ وہ جلدی سے گلی کے سرے تک پہنچی۔ یہ کسی رہائشی عمارت کا پچھلا حصہ تھا۔ اس نے چاند کی روشنی میں آنکھیں سکوڑ کر اندھیرے میں چبوترے پر بیٹھا سیاہ ہبلے کو دیکھا۔ عرفات سر جھکائے خاموشی سے سکڑ کر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں تر تھیں، دل زخمی تھا۔ ریم کے پاس کہنے کو لفظ نہیں تھے، وہ اس کیفیت سے گزر چکی تھی۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو بولتی خود بخود بند ہو جاتی ہے، اسے معلوم تھا۔ ہوا سرد اور بھاری محسوس ہو رہی تھی، برف جیسی، پہاڑ جیسی۔ وہ ہنوز سر جھکائے بولا، تمہیں ڈر ہے کہ شاید میں ممی کو تمہاری اس حرکت کے بارے میں بتا دوں گا۔ ڈونٹ وری، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ خاموش فضا میں عرفات کی سسکیوں نے یاسیت کھول دی تھی۔ ریم کو اپنے کیے پہ شرمندگی ہوئی۔ شاید پہلی بار اسے عرفات کے ساتھ کی گئی کسی زیادتی پہ ملال ہوا تھا، اور یہ اس کا گلٹ تھا جو اسے یہاں تک کھینچ لایا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا عرفات، وہ آہستگی سے کہتی اس کے بغل میں آ کر بیٹھ گئی۔ کاش مجھے بھی تمہاری طرح فرق پڑنا بند ہو جائے۔ اس نے عرفات کی جانب دیکھا، ان دونوں میں بہت کچھ یکساں تھا۔ ریم نے پہلی بار غور کیا۔ جانان مجھے مکمل کیے بغیر اس طرح سے میری زندگی سے نہیں جا سکتی، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ جس سٹیج پر تھا اسے ڈینائل کہتے ہیں۔ وہ یہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ جس لڑکی سے اس نے ہوش سنبھالنے سے لے کر اس لمحے تک محبت کی ہے، اس لڑکی کی تقدیر کسی غیر مرد کے ساتھ منسلک ہونے والی ہے۔ وہ کبھی تمہاری زندگی میں تھی ہی نہیں، اگر ہوتی تو تمہارے پاس ہوتی، تم یوں خالی ہاتھ نہ بیٹھے ہوتے۔ وہ کیا بول رہی تھی اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ بس عرفات کی تکلیف کو کسی طرح کم کرنا چاہتی تھی۔ عرفات خالی نظروں سے زمین کو گھورتا گیا، آنسو کے قطرے ٹپ ٹپ فراوانے سے اس کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ ڈریم وہ اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ مجھے کیسے ریجیکٹ کر سکتی ہے؟ میں اس کی منت کروں گا، میں اسے سمجھاؤں گا کہ وہ مجھے ایک اور موقع دے۔ بولو ریم، تم بات کرو گی میرے لیے جنان سے، پلیز۔ اس نے کچی پکی امید سے ریم کو دیکھا۔ کاش ریم کو اس کی تکلیف پہ رحم آ جائے اور وہ اچانک سے کہہ دے کہ اس نے محض اس کا دل دکھانے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، مگر وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ کتنے پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئی۔ عرفات نے آج سے پہلے خود کو اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ محبت اپنا معیار بہت اونچا رکھتی ہے۔ اس طرح گرتے پڑتے، بھیک مانگتے، اپنی عزت نفس کی دھجیاں اڑانے والے عاشقوں کے حصے میں کبھی نہیں آتی۔ ریم نے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ ذہن کی کتاب پر کچھ چہرے ابھرے تھے اور پھر خلا میں غائب ہو گئے۔ لیکن محبت میں تو خود کو جھکانا پڑتا ہے، عزت نفس سے نظریں چرانی پڑتی ہیں۔ تم مجھے اپنی حنا کی سرپرستی کرنے کو کہہ رہی ہو، جبکہ میں نے تو بہت پہلے ہی اپنی زندگی جانان کے نام کر دی تھی۔ وہ یاسیت سے بول رہا تھا۔ ریم نے ناگواری سے عرفات کو دیکھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ محبت میں سب سے پہلے اپنی عزت نفس کا جنازہ اٹھا لو، وہ غلط کہتے ہیں۔ محبت کبھی بھی ذلیل و خوار کے نصیب میں نہیں آتی، اس کے لیے خود کو باوقار بنانا پڑتا ہے، تب حاصل ہوتی ہے محبت۔ ایک زندگی گزاری تھی ایک چھوٹی سی بات سمجھنے میں۔ عرفات نے گردن ترچھی کر کے ریم کے چہرے پہ ابھرتے رنج کو دیکھا اور دیکھتا چلا گیا۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ جانان سے محبت کی بھیک مانگی، جبکہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ مانگنے والے کو اکثر دھتکار دیا جاتا ہے۔ محبت کے کھیل میں غنی وہ ٹھہرا جس نے محبت دی، ورنہ مانگنے سے محبت مل جاتی تو عرفات، ریم اور ان جیسے بہتوں کو مل چکی ہوتی۔ آسمان پہ تاریکی کا غلبہ تھا۔ گلی میں کتوں کی بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ریم نے دیکھا 2 کتے گلی کے سرے پہ کھڑے زور زور سے بھونک رہے تھے۔ انسان کو موذی مرض ہو جائے مگر کسی انسان سے محبت نہ ہو، یہ محبت عذاب ہے، جیتے جی مار دیتی ہے۔ وہ ماضی کو سوچنا نہیں چاہتی تھی، ماضی تکلیف دہ تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز، اس رات میں چھپی اداسی اور سوچوں کا پہاڑ، وہ لجنے لگی، سر درد کرنے لگا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بالکل ٹھیک۔ اس شور کے پس منظر میں عرفات کی آواز سنائی دی۔ ریم کے ذہن میں بیک وقت اتنا کچھ چل رہا تھا کہ ریم کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ کیا؟ اس نے پلٹ کر سوال کیا۔ کاش مجھے پہلے اس بات کا اندازہ ہو جاتا تو میں وہ غلطیاں کبھی نہ دہراتا جس وجہ سے وہ میری زندگی سے چلی گئی۔ ریم نے بیزاری سے سر چٹکا، سر شدید دکھ رہا تھا۔ چپ کر جاؤ فضا میں تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی اس کا جملہ حلق میں دب گیا۔ پھر یکے بعد دیگر فائر ہوئے، 2، 3 یا 4، وہ اندازہ نہیں لگا سکی۔ اندھیرے میں چنگاریاں سی نمودار ہوئیں اور پھر سب کچھ گہری تاریکی میں ڈوب گیا۔ کتوں کی بھونکنے کی آواز، ماضی، تکلیف، سب کچھ۔ مگر میں ذلیل و خوار نہیں ہوں، سمجھی تم؟ اس کی آواز میں غراہٹ تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا نزدیک آیا۔ چاند کی روشنی میں عرفات کا چہرہ ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں فولاد دہک رہا تھا۔
ایسی تباہی کہ زلزلہ آ جائے۔ اس کی گن کا رخ ریم کی جانب تھا۔ ریم لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار عرفات سے ڈر لگا تھا۔ خوف کے مارے اس کا سانس اٹک کر رہ گیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ جنان کا بھوت تمہارے آوازوں پہ قابض ہو گیا ہے، وہ تذبذب سے کہتی 2 قدم مزید پیچھے ہٹی، پھر یکدم ٹھٹک کر رکی۔ اسے دونوں پاؤں میں نمی سی محسوس ہوئی۔ شاید اس نے غلطی سے کیچڑ میں پاؤں رکھ دیا تھا، مگر وہ کیچڑ نہیں تھا۔ شٹ، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ دل ہی دل میں خود کو کوستے ہوئے اس نے آنکھ پھاڑ کر نیچے غور سے دیکھا اور زور سے چیخ ماری۔ جسے وہ کیچڑ سمجھی تھی وہ کیچڑ نہیں تھا، سرخ سیال تھا، گرم اور گاڑھا خون۔ ریم کو یکدم ابکائی آئی۔ چند منٹوں پہلے پی ہوئی کافی باہر آ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اس نے گہری سانس لے کر دوبارہ پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہوا کے جھونکے کی طرح عرفات وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اسے اپنے وجود میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا سامنے کتوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ ریم کو ایک اور بار ابکائی آئی۔ اسے اپنی آنکھوں سے پانی بہتا ہوا محسوس ہوا۔ اس اندھیری گلی میں ریم تنہا کھڑی تھی۔ شدید خوف نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ جس شخص کا بھی اس سے سامنا ہوا تھا وہ عرفات تو نہیں تھا۔ پھر کون تھا یہ عرفات بیگ؟ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر ابکائی روکنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ کتنے چہرے تھے اس کے۔ ریم کو ایک بار پھر سے ابکائی آئی اور وہ وہیں زمین پر دوہری ہو گئی۔ انسان سب سے بڑی غلطی تب کرتا ہے جب وہ مقابل کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے۔ ریم نے سارا اور عرفات دونوں کو ضرورت سے زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا تھا۔ ریم کو اپنے سینے میں عجیب سا درد محسوس ہونے لگا۔ خون کی بدبو سے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اسے اچانک اس تنہائی اور اندھیرے سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ جلد از جلد وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ گلی سے باہر نکلتے ہوئے ریم کو محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ اب کانپ رہے ہیں۔ سڑک کی دوسری طرف لوگوں کا ہجوم تھا جو فائر کے شور سے اکٹھے ہوئے تھے۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی ایک دم چہرے پہ گرنے کی وجہ سے ریم کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ دماغ زور سے گھومنے لگا۔ اس نے آنکھیں میچ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر ہر شے دھندلی نظر آ رہی تھی۔ ہجوم سے اٹھتی سرگوشیاں اس دھندلاہٹ میں زائل ہونے لگیں۔ کسی نے اسے شانوں سے پکڑ کر سہارا دیا تھا۔ ریم، کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ کوئی اسے پوری قوت سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر ذہن نے وہ آواز پہچان لی تھی، وہ آواز جنید گلانے کی تھی۔ چاند سیاہ بادلوں کے درمیان خاموشی سے جنان کے کمرے کے اندر جھانک رہا تھا۔ جہاں جنان بستر پہ آلتی پالتی مار کر بیٹھی تھی وہ سیاہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ اسکارف گلے میں ڈال رکھا تھا۔ اس کی گود میں لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ پاس چند کاغذات بکھرے تھے۔ چند دنوں میں اس کی منگنی ہونے والی تھی۔ زرمینہ اور بنی سکندر نے آپس میں ہی فون پر منگنی کی تاریخ طے کر لی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جس سے اس کی منگنی ہو رہی تھی اس سے وہ اب تک ملی بھی نہیں تھی۔ بچپن کی ملاقات بھی دھندلی دھندلی سی تھی۔ بس وہ اتنا جانتی تھی کہ اس کا نام ذوالکفل سکندر خان ہے اور وہ پیشے سے پولیس آفیسر ہے، اور پولیس آفیسرز کی اس کی نظر میں کچھ خاص اہمیت نہیں تھی، کیونکہ اس کی نظر میں تمام پولیس آفیسرز کرپٹ ہوتے ہیں۔ اس میں جنان کی غلطی نہیں تھی۔ وہ جس ملک کی شہری تھی وہاں کی 99% پولیس اہلکار بے ایمان تھے۔ جب ملک کا لیڈر ہی چور تھا تو باقیوں سے کیا امید رکھی جا سکتی تھی؟ اس نے ہنکارا بھرا۔ وہ زرمینہ کا دل رکھنے کے لیے اس رشتے پہ راضی تو ہو گئی تھی، لیکن جیسے جیسے منگنی کے دن قریب آ رہے تھے اس کا دل اپنے فیصلے سے ڈگمگا رہا تھا۔ جنان ناخن چباتے ہوئے اپنی سوچوں کی بھول بھلیوں میں گم تھی۔ جب اس نے اپنے وجود کو کسی کی تپتی نگاہوں کے حصار میں محسوس کیا، اس کی نظر فوراً کمرے کی کھلی کھڑکی کی جانب اٹھی۔ اس نے تیش میں لیپ ٹاپ سائیڈ میں رکھا اور سلیپرز میں پاؤں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک دم سے ٹھٹکی۔ لیمپ کے پاس آج پھر ایک نوٹ رکھا تھا۔ اس نے فوراً وہ نوٹ کھولا۔ ہم جس کو دل و جان سے چاہتے ہیں وہ نصیب میں کیوں نہیں ہوتے جانان؟ یہ سطر پڑھتے ہی اس کے لب سختی سے بھنج گئے۔ آج تو میں اس کا دل اور نصیب دونوں توڑ پھوڑ دوں گی۔ اس نے نوٹ کو مٹھی میں بھینچا اور غصے سے بڑبڑاتے ہوئے گھر کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ گلی میں کافی اندھیرا تھا، بس ماہی کے گیٹ کے باہر جھولتا بلب روشن تھا۔ اس نے دائیں جانب دیکھا، دور تک محض اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ پھر کسی احساس کے تحت اس نے آہستگی سے گردن گلی کے بائیں جانب موڑی اور اب لبوں کے ساتھ اس کے جبڑے بھی سختی سے بھنج گئے تھے۔ عرفات اس کی گلی کے کونے پہ نظر آ گیا۔ وہ بہت آہستہ روی سے چھوٹے قدموں کے ساتھ چل رہا تھا۔ ان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ جنان لمبے ڈگ بھرتی اس کے نزدیک پہنچی اور پشت سے اس کا کالر پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ عرفات کا حلیہ اور شکل دیکھ کر وہ لمحے بھر کے لیے چونکی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے وہ کافی دیر تک رویا ہو۔ شرٹ کی آستین اور گریبان کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ عجیب بے حال سا حلیہ تھا۔ کس کا جنازہ اٹھ گیا جو سوگ منا رہے ہو؟ جنان نے بے رخی سے استفسار کیا۔ عرفات کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، رنگت سفید تھی۔ اس نے بہت آہستگی سے پلکیں جھپکائیں۔
وہ دونوں گلی کے وسط میں آمنے سامنے کھڑے تھے، کھلے آسمان تلے، پورے چاند کی روشنی میں۔ جانان نے مستفسرانہ انداز میں بھویں اچکائیں۔ عرفات کی خاموشی ہنوز برقرار رہی۔ جانان نے دیکھا اس کی آنکھوں سے لڑی کی صورت آنسو نکل رہے ہیں، قطرہ قطرہ، ٹپ ٹپ، جو پہلے پلکیں، پھر رخسار اور پھر ہونٹوں سے الجھ کر تھوڑی پہ آ کر ٹھہر گئے تھے۔ جانان اس کی کیفیت دیکھ کر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سمجھ گئی تھی کہ عرفات کو اس کے رشتے کی بات کا پتہ چل گئی ہے۔ اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ اس کا دماغ درست کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اس پوزیشن میں تھا ہی نہیں کہ مقابل کی بات سمجھے۔ وہ اس کے نورانی چہرے کو دیکھتا 2 قدم نزدیک آیا۔ وہ اس چہرے کے ہر نقش کو حفظ کر لینا چاہتا تھا۔ بنا کچھ کہے اس نے جانان کے شانے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ جانان سر سے پاؤں تک منجمد ہو گئی تھی۔ عرفات کے دونوں ہاتھ بے جان سے پہلو میں گرے ہوئے تھے۔ جانان نے اپنے کندھے پر نمی محسوس کی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں پائی۔ عرفات بیگ کو اس نے ہمیشہ ہنستے مسکراتے اور طنز کرتے دیکھا تھا۔ وہ عرفات جو جانان سبزواری کو کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی سسکیوں نے شدت پکڑ لی۔ جانان کی سانس سینے میں پھنس کر رہ گئی۔ یہ عرفات بے کا کون سا پہلو تھا جو وہ اتنے سالوں میں نہیں دیکھ پائی تھی؟ تو میرے جسم سے روح کھینچ لو جان، مگر مجھے زندہ رکھ کر پل پل مرنے کے لیے مت چھوڑو۔ وہ جب بولا تو اس کے لہجے میں زمانوں کا کرب تھا۔ جانان کچھ بول نہیں سکے۔ میں تمہیں جان کہنے کی حد تک نہیں، بلکہ سچ میں اپنی جان سمجھتا ہوں۔ اب جب تم مجھے ٹھکرا کر کسی اور کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی ہو تو لگ رہا ہے میری جان واقعی نکل جائے گی۔ عرفات نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ اس کے ٹوٹے دل کی فریاد بہت آسانی سے سن سکتی تھی۔ جانان نے اسے روکا نہیں۔ دل کے زخم تپ تپ کر فولاد بن جائیں تو انسان تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ چپ چاپ اس کی باتیں سنتی گئی۔ میں نے تم سے زیادہ سنگ دل انسان نہیں دیکھا، اور صحیح معنوں میں آج جانان سبزواری کا دل پہلی بار عرفات بے کے لیے نرم پڑا تھا۔ میری شدتیں مجھے مار دیں گی جان، مجھے بچا لو۔ جانان کی آنکھیں کرب سے بند ہو گئیں۔ محبت کے بچھڑنے کا دکھ سمندر سے گہرا ہوتا ہے۔ 7 آسمان تاریکی میں ڈوب گئے۔ ریم ٹھیک کہتی ہے، محبت مجھ جیسے گرے پڑے لوگوں کے مقدر میں نہیں آتی، مگر میں آج ایک آخری بار تمہیں مانگنے آیا ہوں، اپنی محبت، اپنی کل کائنات مانگنے آیا ہوں۔ مجھ سے میری جان مت جدا کرو، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے تکلیف مت دو۔ آج جانان کو اس کا جان کہہ کر پکارنا برا نہیں لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، مگر آج اسے عرفات کی کوئی بھی بات بری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے ملامت نہ کر سکی، ٹوک نہ سکی، اسے دھتکار کر نظریں نہ پھیر سکی۔ جانان نے آہستگی سے اپنے بازوؤں کو اس کے گرد حمائل کیا۔ عرفات کی رکتی چلتی سانسوں میں روانی سی پیدا ہوئی، جیسے ویرانی اور اندھیرے میں روشنی سی پھوٹ گئی ہو۔ چند لمحے، بس چند لمحے، اور پھر دونوں کے درمیان حائل اس خاموشی کو جانان کی سرگوشی نے پانی کے ارتعاش کی طرح توڑا۔ اللہ تمہارے دل کو شفا دے، وقت تمہارے گھاؤ بھر دے گا۔ عرفات بس سنبھلنے ہی والا تھا، کبھی نہ جڑنے کے لیے ایسا ٹوٹا کہ سانس باقاعدہ رک گئی۔ حقیقت کو قبول کر لینے سے تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ تم بھی اس سچ کو قبول کر لو کہ ہماری تقدیر کے راستے جدا جدا ہیں۔ یہ سچ کتنا کڑوا تھا، اس کا حلق کانٹوں سے بھر گیا۔ میں چاہوں بھی تو تمہیں اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں دے سکتی جس کی تم خواہش مند ہو عرفات۔ وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے بڑے تامل سے آہستگی سے بول رہی تھی، اور وہ دم بخود سا کھڑا سنتا گیا۔ تمہیں مجھ سے بہتر، لاکھ گنا بہتر انسان مل جائے گی۔ وہ تمہیں ویسے چاہے گی جس طرح سے چاہے جانے کے تم حقدار ہو۔ عرفات کو اب اپنے ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے کون سمجھاتا کہ محبت کا ذائقہ زبان پر تبھی معلوم ہوتا ہے جب وہ من پسند شخص کی جانب سے پیش کی جاتی ہے، ورنہ محبت کہاں محسوس ہوتی ہے؟ نہ دل کے تار چھیڑتی ہے، نہ رنگ نظر آتے ہیں۔ بس محبوب کی محبت ہی محبت ہے، اس کے سوا تمام محبتوں کو خیر آباد، خدا حافظ، تخلیہ۔ تم میرے کزن ہو، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ یہ میری ہی غلطی ہے، مجھے تمہارے ساتھ سختی سے پیش آنے کی بجائے تحمل سے سمجھانا چاہیے تھا، لیکن میں نے ہر بار تمہارے ساتھ سختی کی، درستی سے پیش آئی۔ میں نے غلط کیا، مجھے معاف کر دو۔ اس کے آنسو رک چکے تھے۔ جانان کے انداز اور لہجے میں اپنے لیے ہمدردی اور ترس دیکھ کر اسے لگا جیسے اس کی عزت نفس کے کسی نے چیتھڑے اڑا دیے ہیں۔ یہ کیسی بے بسی تھی؟ اس احساس توہین کی بھرپائی کیسے ہونے والی تھی؟ مجھ سے دستبردار ہونے میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں امید کرتی ہوں آئندہ ہمارے راستے نہیں ٹکرائیں گے۔ خدا حافظ عرفات، اپنا خیال رکھنے کی کوشش کرنا۔ جانان نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے خود سے دور کیا اور جلدی جلدی قدم گھر کی جانب بڑھانے لگی۔ اس کا ذہن سن ہو چکا تھا اور آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ غیر ہموار قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ جانتی تھی پیچھے کھڑا شخص دل میں مہم سی امید لیے اب بھی اس کے پلٹ کر دیکھنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر اس نے پیچھے کھڑے شخص کو مڑ کر دیکھا
تو جو امید کا دیا وہ ابھی اپنے ہاتھوں سے بجھا کر آئی تھی ایک بار پھر سے جل اٹھے گا۔ وہ ہر بار اس کی محبت کو بے رخی سے، بے اعتنائی سے رد کرتی آئی تھی، مگر آج وہ جس دل سے اس کے پاس سے چل کر یہاں تک آئی تھی یہ اس کا دل جانتا تھا۔ دوسری جانب عرفات کو احساس تک نہیں ہوا کہ وہ کتنی دیر گلی کے وسط میں بت کی طرح کھڑا رہا تھا۔ جان کے لفظ کانٹوں کی تاریکی کی طرح اس کے وجود سے لپٹے محسوس ہوئے تھے۔ ہر سانس اس کے جسم کو گھائل کر رہی تھی۔ اس نے اندھیرے میں سیاہ ہیولے کو خود سے دور جاتے دیکھا۔ اس لڑکی کے بغیر وہ کیسے زندہ رہنے والا تھا؟ 25 سال کی محبت تھی، اس صدمے سے ابھرنے کے لیے 25 صدیاں بھی کم تھیں۔ رات تیسرے پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ 4 سو سناٹا طواف کر رہا تھا۔ جنید اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے ہاتھ سینے پہ باندھے کھڑا سنسان سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے گردن ترچھی کر کے بستر پہ لیٹی ریم کو دیکھا۔ وہ دنیا و مافیا سے بیگانی، نشاور دوائی کے زیر اثر پرسکون سی سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چند لٹیں بے پرواہ سی بکھری ہوئی تھیں، نازک پلکیں وقتاً فوقتاً پھڑپھڑا رہی تھیں۔ اچانک سٹریس اور انزائٹی کی وجہ سے اس پہ بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ بے ہوشی میں بھی وہ کچھ نہ کچھ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ریم کو پرسکون کرنے کے لیے نیند کا انجیکشن دے کر آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ کہنے کو سناٹا تھا، مگر اس سناٹے میں کچھ انکہی باتیں تھیں جو دل میں رہ گئی تھیں۔ ایک ادھورا سا اقرار تھا جو لبوں پر ہی دم توڑ گیا۔ وہ میں نے خیز مسکراہٹیں، کہے خاموش نظریں، اور کیا کچھ نہیں تھا یہاں۔ اچانک خاموش کمرے میں ماضی کی دھند بھر گئی۔ جنید نے زور سے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ وہ بک ریک کے پیچھے کھڑا کتابوں کے درمیان سے سلمان اور ریم کو دیکھ رہا تھا۔ سلمان کی جنید کی جانب پشت تھی، لیکن یہاں سے ریم اسے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں آپس میں محو گفتگو تھے اور جنید یہاں سے ان کی گفتگو صاف صاف سن سکتا تھا، مگر اس کا دھیان ان کی باتوں پر نہیں تھا۔ وہ بس سانس روکے ریم کو دیکھ رہا تھا، فرصت سے، بے حد توجہ سے۔ اس نے ریم کو سر سے پاؤں تک دیکھا، اور جن نظروں سے دیکھا وہ نظر عام نہیں تھی، بہت معتبر تھی، بہت خالص۔ اس میں کچھ تھا، شاید وہ محبت کی نظر تھی۔ وہ سیاہ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی، ریشمی سیاہ بالوں کو کندھے پر پھیلا رکھا تھا۔ سانولی رنگت والے چہرے پر موجود ان سیاہ گول خوبصورت آنکھوں میں گاہے بگاہے ایک عجیب سی چمک نمودار ہوتی تھی۔ اس کی پلکوں کی شرارت دیکھ کر جنید میں نے خیزی سے مسکرایا، مگر یہ مسکراہٹ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ سلمان مرتضیٰ کی آواز نے اس کی سماعتوں کو جھنجھوڑا تھا۔ بائی دا وے ریم، یہ کالا رنگ تم پہ بہت سوٹ کرتا ہے، پہنتی رہا کرو۔ جنید کی آنکھوں میں ڈر کے سائے لہرائے۔ اس نے ریم کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ سلمان کی تعریف پر اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوا تھا۔ لبوں پر میں نے خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اس کے دل میں کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ اندر ہی اندر کچھ ہونے لگا۔ اس نے سختی سے ریک کے کنارے کو پکڑا۔ جو تاثر ریم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جھلکتا تھا، وہی تاثر ریم کی نگاہوں میں سلمان کے لیے ابھرتا دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں سست ہوئیں۔ جنید گیلانی اور ریم ایک الگ الگ ڈپارٹمنٹ سے منسلک تھے، لیکن کچھ کورسز ایک جیسے ہونے کی وجہ سے ان کا اکثر کلاس میں آمنا سامنا ہوتا رہتا تھا۔ جنید ایک عام سی شکل و صورت رکھنے والا معمولی سا اسٹوڈنٹ تھا، جو ایک بہت ہی معمولی سے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ بہت عام تھا، شاید اس لیے ریم کی نظروں میں کبھی خاص بن کر ابھر نہ سکا۔ نظریں تو اکثر اسی چیز پہ جا کے ٹکتی ہیں جو خاص اور دلچسپ ہو، اور شاید سلمان مرتضیٰ اس کی نظروں میں جنید سے زیادہ خاص تھا، یا پھر شاید خاص وہ جذبہ تھا جو وہ سلمان کے لیے محسوس کرتی تھی۔ وہ دونوں بہت سے اسائنمنٹ ساتھ کر چکے تھے۔ وہ کبھی بھول کر ہی صحیح کلاس میں اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتی تھی، مسکرا کر بات کر لیتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتا تو بے دھڑک اس سے سوال پوچھ لیتی تھی، مگر وہ پاس ہو کر بھی ریم کو کبھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دیا تھا۔ جنید گیلانی بھیڑ کا حصہ تھا، ایک انویزیبل سا کریکٹر جس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، جو باقی لوگوں کی طرح عام تھا۔ ہم سب کسی نہ کسی شخص کی کہانی میں ثانوی کردار ہوتے ہیں۔ ریم بے کی کہانی میں جنید گیلانی وہی ایک کردار تھا، جو جتنی بھی کوششیں کر لیتا، کتنے ہی ہاتھ پیر مار لیتا، مگر اس کی کہانی کا مرکزی کردار نہیں بن سکتا تھا، کم از کم سلمان مرتضیٰ کی موجودگی میں تو ہرگز نہیں۔ ارد گرد چھایا دھواں آہستہ آہستہ چھٹنے لگا۔ رات دھیرے دھیرے آخری پہر میں داخل ہونے لگی تھی، اور گہری تاریکی نے دھند میں لپٹے چاند کی باہوں میں دم توڑ دیا۔ سارا بیگ نائٹ گاؤن میں ملبوس ہال کے چکر کاٹ رہی تھیں۔ انہوں نے پریشانی اور غصے سے وال کلاک پہ نظر ڈالی۔ گھڑی رات کے 4 بجا رہی تھی۔ عرفات صبح کا نکلا ہوا تھا اور اب رات ختم ہونے والی تھی۔ اگلے دن کا آغاز ہونے والا تھا اور اس کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ عموماً وہ رات کے 1-2 بجے تک گھر آ جایا کرتا تھا۔ سب اس کی روٹین سے واقف تھے، مگر خلاف توقع آج ریم بھی غائب تھی، اور ان دونوں کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ان کے دونوں بچے اتنی رات گئے گھر سے غائب تھے۔ انہوں نے باری باری دونوں کا نمبر ڈائل کیا، مگر دونوں کے نمبر بند جا رہے تھے۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور دوسری جانب اوپر کمرے میں شاہ نواز بیگ زمانے کے ہنگاموں سے بے خبر آرام سے سو رہے تھے۔
سارا کمرے میں آئیں اور خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ اپنی جانب کا لیمپ روشن کر کے بغل میں آرام سے سو رہے اپنے شوہر کو خفگی سے دیکھا۔ یہاں اپنے بچوں کی ٹینشن میں ان کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی اور وہاں شاہ نواز کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ سارا کو ان کا لاپرواہ سا انداز ہمیشہ سے پسند نہیں تھا۔ شادی کے شروع کے سال میں وہ سارا کا بے حد خیال رکھتے تھے، مگر جیسے جیسے وقت اپنی منزلیں طے کرتا گیا، شاہ نواز بیگ اپنی بیوی اور بچوں سے لا تعلق ہوتے چلے گئے۔ آغاز میں انہیں لگتا تھا کہ شاہ نواز کی مصروفیت کی وجہ ان کا کام ہے، وہ سمجھتی تھیں کہ ان کے لیے اپنے کام سے بڑھ کر کوئی بھی اہم نہیں ہے، مگر ان کا یہ گمان بری طرح سے غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ جس شخص کے لیے اپنی تمام کشتیاں جلا کر گھر سے نکلی تھیں، اس شخص کا ایک قبلہ تھا نہ ایک در، وہ تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والوں میں سے تھا۔ سارا نے کرب سے آہ بھری، ان کے اندر دھواں بھرنے لگا، بہت سی آوازوں کا شور ان کے اندر ہلچل مچا رہا تھا۔ بے وفا ہو کر وفا کی امید کرنا بے وقوفی تھی۔ دل کے کسی بند خانے میں سہیل کو چھوڑ کر شاہ نواز سے شادی کرنے کا ملال آج بھی تر و تازہ تھا۔ بعض دفعہ لوگوں کے بچھڑ جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ شخص زندگی کو جینے کے لیے کتنا ضروری تھا۔ لمحے بھر کی لاپرواہی کیا سے کیا کر دیتی ہے۔ کاش وہ سہیل سے شادی کرنے کے بعد شاہ نواز کی پارٹی جوائن کرنے کی بجائے اپنے گھر پہ دھیان دیتی تو آج حالات کتنے مختلف ہوتے۔ آج پھر اس گہری رات کے خاموش پہر میں ذہن کے کسی کونے میں سہیل عباس کا خیال ابھرا تھا۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے شاہ نواز کے لیے، مگر یہ سب کر کے ان کے ہاتھ کیا آیا تھا؟ بے وفائی کا وہ تمغہ جو کبھی کسی دور میں انہوں نے اپنے سابقہ شوہر کو دیا تھا۔ بعض اوقات انسان کی خواہشات ہی انسان کا دم گھونٹ دیتی ہیں۔ سارا کی لاپرواہیوں نے ہی ان کے اور سہیل کے درمیان فاصلوں کی لکیر کھینچی تھی۔ انہوں نے سہیل کو خود اپنے آپ سے غافل کیا تھا۔ سارا کو لگا تھا کہ ان سے علیحدگی کا فیصلہ ان کے حق میں صحیح ثابت ہوگا، لیکن وہ بری طرح سے غلط ثابت ہوئی تھیں۔ وقت نے سارا بے کی منہ پہ ایسا تھپڑ مارا تھا جس کی گونج آج بھی ان کی سماعتوں کو زخمی کر رہی تھی۔ شاہ نواز کی بے وفائی نے انہیں یاد دلایا تھا کہ ان کا رویہ سہیل عباس کی جانب کتنا غلط اور غیر منصفانہ تھا۔ کریلے کے درخت پر کبھی بھی میٹھے پھل نہیں لگتے، مگر انہوں نے یہ کیسے سوچ لیا تھا کہ اپنے شوہر سے بے وفائی کر کے ان کے حصے میں وفا آ سکتی تھی۔ تم چاہو تو پھر بچھڑ جانا، مجھے تم بس پہلے جیسا کر دو۔ جانان کو خود سے دور جاتے دیکھا تو عرفات کے دل کی دنیا اتھل پتھل ہو گئی تھی، جیسے تو غیانی آ گئی ہو۔ اس کے بال بکھرے تھے اور کپڑوں کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ وہ دیوانوں سا پیدل چلتا نہ جانے کتنی گلیاں، کتنے فاصلے اور مسافتیں طے کر کے کافی دور نکل آیا تھا۔ رات کی تاریکی میں افسردہ آسمان تلے وہ پتہ نہیں کس منزل کی تلاش میں تھا۔ تمام رات مسافروں کی طرح راستوں پر بھٹکتے ہوئے وہ ایک بند دکان کے چبوترے پر تھک کر بیٹھ گیا۔ چٹکتی ہوئی چاندنی میں دونوں ہتھیلیاں سامنے پھیلائی وہ روتے ہوئے اپنی لکیروں کو گھورتا رہا۔ کرب و جوار میں خطرناک حد تک سناٹا تھا، ہوا خوشگوار تھی، مگر عرفات کے اندر تک ویرانے کے ڈیرے تھے۔ وہ پیروں کو جوتوں سے آزاد کرتا چپ چاپ کھلے آسمان کے نیچے چبوترے پر چت لیٹ گیا۔ ہوا کے جھونکے اس کے چہرے کو وقفے وقفے سے چھو رہے تھے، اس کے بال ماتھے پہ اڑ رہے تھے اور اس کی آنکھیں چاند پر مقناطیس کی طرح جم گئی تھیں۔ آنکھ سے نکلتے گرم آنسو اس کی کن پٹی اور کان کی لو کو بھگوتے ہوئے چبوترے پر تواتر سے گرنے لگے۔ تمہیں مجھ سے بہتر، لاکھ گنا بہتر انسان مل جائے گی جو تمہیں ویسے چاہے گی جس طرح سے چاہے جانے کی تم حقدار ہو۔ کانوں میں جانان کی آواز گونج رہی تھی۔ پتھر کب متاثر ہوتے ہیں جان؟ آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ رقص کر رہا تھا۔ اللہ تمہارے دل کو شفا دے، وقت تمہارے گھاؤ بھر دے گا۔ اس کے ارد گرد اب بھی اس کی خوشبو طواف کر رہی تھی۔ تم مجھے بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے، میں وہ ساری عادتیں اپنا لوں گا۔ وہ اپنے وجود پر جنان کا لمس اب بھی محسوس کر رہا تھا۔ حقیقت کو قبول کر لینے سے تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ تم بھی سچ کو قبول کر لو کہ ہماری تقدیر کے راستے جدا جدا ہیں۔ 25 سال دیوانوں کی طرح اسے چاہتے ہوئے ایک بار بھی اس نے جنان کی جدائی کا تصور نہیں کیا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحوں تک برف کے مجسمے کی طرح وہاں لیٹا رہا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا، مگر آنسو کے ہر قطرے کے ساتھ اس کے منہ سے سسکی خارج ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت کوئی لاچار اور بے بس سا بچہ لگ رہا تھا جس کا اس بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی گھر، نہ کوئی رشتہ۔ عرفات بیگ ایک ہی رات میں یتیم ہو گیا تھا۔ ایک شخص اس کی زندگی سے گیا تو یوں لگا جیسے دنیا کی ہر خوشی اس کا دامن چھڑا کر چلی گئی ہے، یوں جیسے وہ ایک شخص ہی اس کا والی وارث تھا۔ اپنے خیالوں سے لڑتے ہوئے عرفات ایک دم سے ٹھٹکا۔ اسے اپنے سرہانے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے اندھیرے میں آنکھیں سے کوڑ کر غور سے دیکھا تو اسے چمکتی ہوئی 2 آنکھیں نظر آئیں۔ کوئی چھوٹا سا ہبلا تھا۔ اس نے آنکھیں زور سے جھپکائیں۔ 2 نیلے رنگ کی معصوم سی آنکھیں اسے امید سے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے ہلکا سا سر اٹھا کر ٹھیک سے دیکھا۔ وہ چھوٹا سا سفید رنگ کا کتے کا بچہ تھا جو نہ جانے کہاں سے نکل کر اس کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا۔ عرفات نے بائیں جانب کروٹ لے لی۔ لاشعوری طور پر اس نے ہاتھ آگے کو بڑھایا۔ وہ بچہ گھبرا کر ذرا پیچھے ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیا۔
وہ دوبارہ چتلیٹ گیا تھا، آنکھوں کے کنارے مسلسل بھیگ رہے تھے۔ ابھی چند لمحے سرکے تھے کہ وہ پپی آہستگی سے اس کے نزدیک آیا اور اس کے چہرے کو سونگھنے لگا۔ عرفات ہنوز خاموشی سے لیٹا رہا تھا۔ وہ عرفات کے آنسو چاٹنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں چند منٹ پہلے ابھرنے والا خوف اب اعتماد میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کو محبت سے چاٹتے ہوئے وہ عرفات کے کندھے پہ سر ٹکائے بیٹھ گیا۔ عرفات نے اپنے جسم میں کوئی بھی جنبش پیدا کیے بغیر نظر ترچھی کر کے دیکھا۔ وہ پرسکون سا اس کے ساتھ لگ کر سو رہا تھا۔ چھی جانان، تم کیسے ان اسٹریٹ ڈاگس کو پیار کر لیتی ہو؟ پتہ نہیں پورا دن گندگی میں کہاں کہاں پھرتے ہیں یہ کتے۔ اس نے جھرجھری لی تھی۔ اس میں بھی تم جیسے لوگوں کا قصور ہے، جانان نے برہمی سے کہا تو عرفات نے مستفسرانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو گلی کے کتوں کو کھانا ڈال رہی تھی۔ تم لوگ اگر بریڈ خریدنے کی بجائے ان معصوم بچوں کو اڈاپٹ کر لو تو انہیں 2 وقت کے کھانے کے لیے گلی گلی خوار نہیں ہونا پڑے گا، ان کا بھی اپنا گھر ہوگا، اچھی زندگی ہوگی۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ اسلام میں گھر میں کتے رکھنا ممنوع ہے۔ اس نے شانے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ دوغلے پن کی اعلیٰ مثال ہو تم۔ اسلام میں شراب پینا، کلب جانا اور فیضان سعید کے کنسرٹس میں جانا بھی ممنوع ہے۔ جانان کے طنز پر وہ ہکا بکا ہوا۔ اچھا یار بس بھی کرو، تانے دے دے کر تھکتی نہیں ہو تم؟ مجھے جانور پسند نہیں۔ اس نے ہتھیار ڈالے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ سوچ کر چپ ہو گیا۔ کیونکہ؟ مگر جانان اس کے جواب کی منتظر تھی۔ پتہ نہیں یار۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ شاید ان کو تم سے فرینڈلی وائبس نہیں آتی، اس لیے وہ تمہیں اپنے نزدیک نہیں آنے دیتے۔ یو آر سو نیگیٹو۔ اسے جانان کا ماضی میں کہا یہ جملہ یاد آیا۔ اگر آج وہ اس منظر کو دیکھتی تو شاید اپنے الفاظ واپس لے لیتی۔ لاشعوری طور پر اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ 2 سے 3 اور 3 سے 4 کب ہوئے اسے احساس ہی نہیں ہوا اور عرفات بیگ دھیرے دھیرے خواب خرگوشی میں داخل ہو گیا۔ اچھا جی، تو 5ویں ایپیسوڈ ختم ہو گئی ہے اور یہ کیا کیا ہوا ہے یار؟ اچھا وہ جنید نکلا یار، مرڈرر قاتل ہے نا، وہی ہوگا نا۔ دیکھو اس نے اس کو بھی مارا ہوگا، سلمان کو بھی اس نے مارا ہوگا، اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہوگا، اور اس نے اس کو بھی مارا ہوگا کیونکہ اس نے اس کے ساتھ منگنی کر لی تھی، اور کیونکہ وہ نیوز اینکر ہے تو وہ داور کے جب کمرے میں گیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں تو بعد میں آنا تھا، ایسی کوئی بات تھی نا، تو مطلب اس کو جانتا تھا۔ ہاں، اور اب یہ ریم کے ساتھ کیا ہوا تھا جب وہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی عرفات کے ساتھ؟ ایک دم سے گولیاں چلنے لگ گئیں، پھر اس نے دیکھا کہ کتے کا خون تھا، اور پھر عرفات غائب ہو جاتا ہے۔ میرے خیال سے اس کی کافی میں کچھ تھا، اور وہ بھی اس نے ہی ڈالا ہوئے گا، جنید نے۔ ہاں وہ سائیکو ہے یار، وہ ہے اصل فساد کی جڑ۔ چلو یہ پتہ چل گیا ہے نا، وہی ہوگا نا، اور کون ہو سکتا ہے؟ اور عرفات بیچارہ سیڈ۔ اور کوئی بات نہیں، یہ دل ٹوٹتے رہتے ہیں، ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، اب وہ صحیح والا سیاستدان بنے گا۔ یہ دل ٹوٹنا بھی نا ضروری ہوتا ہے، ایک بات بتاؤں، یہ ضروری ہوتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے نا تو آپ بندہ بنتے ہو مطلب آپ کو ایموشنز کے ساتھ ڈیل کرنا آتا ہے یار، سب کے دل ٹوٹتے ہیں، خیر ہے۔ اور کیا ہے؟ اور سارا نے بے وفائی کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، میں نے کہا تھا نا۔ ہاں، اور کیا ہوا ہے؟ اور ذوالکفل کے بابا کے ساتھ بھی وہی سٹوری ہوئی تھی جو اب ذوالکفل کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے بھائی اچھا جی۔ اور مجھے لگتا ہے وہ جو DIG ہے اس نے بھی کچھ کیا ہوگا اس کے بابا کے قتل میں، اس کا بھی شاید ہاتھ ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا، کیونکہ وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ابھی میں ڈیٹا دیکھ رہی ہوتی ہے نا، تو 30 کے 40% وہ والے ویورز ہوتے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہوتا، تو برا لگتا ہے یار۔ آپ 5ویں قسط تک پہنچ گئے ہیں، آپ ناول سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن آپ سبسکرائب نہیں کر رہے، بری بات نا۔ فوراً سے چینل کو کر لیں سبسکرائب، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔